اپنی طرف بلانے والا بنایا ہے اور روشن چراغ بنایا ہے۔
اسے بعد میں روشن نہیں کیا گیا، یہ جب سے تھا روشن تھا۔ یہ نورانی مخلوق ہے، بعد میں نور ٹرانسفر نہیں ہوا، یہ تخلیق کے ساتھ نورانی تھا۔ اس کو نسبت نور حاصل ہے اور خالق نے اسے اپنا نور قرار دیا۔ نسبت میں ذرا سا فرق ہے تو اسی لیے ابہام پائے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور کیسے ہے، اللہ خود کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، نہ کوئی سمجھا سکتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو جس کے ذریعے ہم نے اللہ کو پہچانا وہ محمد و آل محمد کا نور تھا۔ سراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضل کبیر، بشارت دے دو مومنین کو کہ جو تمہیں دے کر بھیجا ہے وہ ایک بہترین فضل ہے، فضیل کبیر ہے، سب سے بڑا فضل ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ پالنے والے میں تو خود نبی کو فضل سمجھتا ہوں، تو نے نبی کو رحمت للعالمین کہا ہے، پھر نبی کون سا فضل لایا جو فضل کبیر ہے؟ کتنی باریک سی منزل ہے، جو خود رحمت للعالمین ہے وہ بھی ایک ایسا فضل لایا ہے جو بڑا فضل ہے پروردگار کی طرف سے۔ اور اگلی آیت بتا رہی ہے اس فضل کے صدقے میں تم کافروں اور منافقوں کی اطاعت سے بچ جاؤ گے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ، نہ ان کی اذیت سے ڈرو کہ وہ تمہیں اذیت پہنچائیں گے، تمہارا بائیکاٹ کریں گے، تمہیں شیب ابو طالب میں بند کر دیا جائے۔ خبردار، جو بھی حالات ہو تم نے توکل اللہ پہ رکھنا ہے، تم نے اللہ کے فضل کو چھپانا نہیں ہے، تم نے اللہ کے فضل کو ٹرانسفر کرنا ہے کہ تم ہماری طرف سے سراپے رحمت ہو، تم نے اگر نہ پہنچایا تو تمہارے رحمت ہونے میں بھی شک ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ذات رسالت معاب نے اپنی رسالت کو بالکل ویسے ہی پہنچایا جیسے پہنچانے کا حق تھا۔ آج ہم اس اداخانے میں بیٹھے ہیں، دکھ کس بات کا ہوتا ہے؟ کراچی کل ایک بم بلاسٹ ہو گیا، کتنے شیعہ نے حیدر قطار آج تک نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں اور بن رہے ہیں، مگر ہماری تفریق ایسے سسٹم پہ چلی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارے علماء کی آواز کیسے اٹھنی چاہیے۔ کل ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا کہ کس نے آواز اٹھائی اور کیوں اٹھائی، لیکن اسلام آباد ہوٹل کے اندر MQM نے ایک اپنا سیمینار منعقد کیا، فلسطین کے مسلمانوں کے بینیفٹ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اسرائیل کی جاہلیت کے لیے آواز اٹھائی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جن کو آواز اٹھانی چاہیے وہ خاموش ہیں اور جن کا حق نہیں ہے وہ پھر بھی حقدار دکھائی دے رہے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سازش کا سفر تو نہیں ہے کہ ہمیں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہمیں ممبر و محراب کی منزلوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہمیں انجمنوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ ہم ایک علم کے سائے میں ہیں اور پھر بھی تقسیم ہے۔ کسی کو کسی چیز پر انکار ہے، کسی کو کسی چیز سے شک ہوتا ہے۔ بھائی شک کی بات کیا ہے؟ پڑھنے والا بھی یہی ہے، سننے والے بھی یہی ہیں۔ اگر پڑھنے والے نے غلط پڑھا ہے تو اس کا گھر بھی دور نہیں ہے، اس کی مجلس سے تم جا بھی نہیں سکتے، اسے تم مجلس سے جانے بھی نہیں دے سکتے۔ بیٹھو، مجادلہ علم کرو، جو ذہنوں کا فطور ہے وہ دور کرو نا۔ ذات سے دشمنی اسلام نے سکھائی ہے، اسلام ذات کا دشمن نہیں ہے، اسلام کردار کا دشمن ہے۔ اگر کسی نے غلط سوچا ہے، غلط سمجھا ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کا بائیکاٹ کرنا یہ کافروں کی سنت ہے۔ نبی تو اس کے گھر بھی جا رہے ہیں جو کوڑا بھی پھینکتی ہے، راستے بھی مسدود کرتی ہے، خدا کو اور نبی کو نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتی ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اس سے کوئی دوستی تھی؟ انسانیت کا رشتہ اتنا قوی ہے تو پھر تم تو مسلمان ہو، اور مسلمان کیا جب صاحب ایمان ہو تو جو صاحب ایمان ہو اسے کیا زیب دیتا ہے کہ اپنے دروازے بند کر کر مجادلہ علم کو روکا جائے، ایک دوسرے سے گفت و شنید کے دروازے بند کیے جائے۔
منقسم کیا جا رہا ہے، اور منقسم کرنے کے بعد ہمیں ایک ایک کر کے شکار بنایا جا رہا ہے۔ آج کراچی میں دھماکہ ہے، پرسوں وہاں دھماکہ ہے، کل کتنے شہداء مارے گئے، کل اور کتنی بدقسمتی ہے۔ بار بار کہتے ہیں جب کوئی ادھر مر جائے تو کہا جاتا ہے شہید ہو گئے، اور جب کوئی مجلس حسین میں تو ہلاک ہو گئے۔ ارے ہلاکت کیا ہمارے حصے میں رہ گئی ہے؟ ہلاک وہ نہیں ہوتے جو جنت کے حریف بنے۔ ہم تو اپنی مجلسوں کو جنت کا باغ قرار دیتے ہیں کہ ہم جنت کے باغوں میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے محمد و آل محمد نے ہمیں سکھایا یہی وہ باغ ہے جنت کے جس کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں جنت کی ہرس نہیں ہے، ہمیں اس محل کی ضرورت ہے جہاں ذکر آل محمد اس طرح کر سکیں جیسے کرنے کا حق ہے۔ اہل عرب کے سامنے اہل عرب نے بائیکاٹ کیوں کیا تھا؟ حبشہ کی ہجرت یاد ہے؟ ابو سفیان اپنے لوگوں کو لے کر گیا تھا اور جعفر طیار اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابو سفیان نے حبش کے بادشاہ کے سامنے، نجاشی کے سامنے سجدہ کیا، حد ہو گئی، اس سے زیادہ گر نہیں سکتا تھا، مگر ابو سفیان نے سجدہ کر کر چاہا کہ نجاشی کو اپنا ساتھ دینے والا بنا دے، اپنا طرفدار بنا دے، مگر سجدہ کر کے بھی نجاشی کو اپنا طرفدار نہیں بنا سکا۔ اور جعفر طیار عقیدے کے ساتھ احترام ضرور کیا مگر سجدے سے انحراف کیا، کیونکہ سجدہ فقط اس کی ذات کو ہے۔ مگر عزیزان محترم ہوا کیا؟ مجادلہ ہوا نہیں ہوا؟ وہاں پہ الزام لگایا گیا، کیا لگایا گیا؟ کہ یہ شہر سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان پر الزام کیا لگا؟ یہ ہم کو اور ہمارے بتوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیا بتوں کو گالیاں دیتے تھے؟ نہیں، گالیاں نہیں دیتے تھے، فقط انکار کرتے تھے چھوٹے خداؤں کا اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ بھائی کل لا الہ الا اللہ کہنا جرم تھا، آج علی ولی اللہ کہنا جرم ہے۔ فرق یہی تو ہے، اور کیا رہ گیا ہے کہ علی کی ولایت بیان کی جائے تو دنیا آج آپ کے دروازے بند کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ آج دھماکے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ مجلسوں پر حملے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جلوسوں پہ حملے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں ہو رہے؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ لا الہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، مگر یہ علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ یہی کفر کی سند ہے نا، ہم پر کافر کا فتویٰ کیوں لگتا ہے کہ ہم علی ولی اللہ کہنے والے ہیں؟ مگر عزیزان محترم، نہ کل ہم اس سے ڈرے تھے نہ آج ہمیں اس کا خوف ہے۔ کل بھی اور اب آج پھر کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، آزاد کا سالم ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کے وجود کی نشو و نما یقیناً صحیح انداز میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا ایک آزادی زیادہ بڑھے اور دوسرا کم بڑھے تو آپ کو نارمل نہیں کہا جائے گا، ایب نارمل کہا جائے گا۔ اگر آپ کے بازو زیادہ بڑھنے لگے تب بھی آپ ایب نارمل ہیں، اگر آپ کے پیر زیادہ بڑھنے لگے تب بھی آپ ایب نارمل ہیں، اگر آپ کا سر زیادہ بڑھنے لگے تب بھی ایب نارمل ہے۔ بھائی ہوا سے خمسہ میں بھی اگر کوئی چیز نارمل نہ رہے تو ایب نارمل ہوتی ہے، مگر سارا وجود صحیح بڑھے، پورے قد و کامل کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ مگر عقل نہ ہو، تمہارے پاس ساری عبادات ہو، نماز روزہ حج زکات خرچ جہاد، یہ تو میں ان کے لیے سمجھاتا ہوں۔ آج اپنے اوپر ہم پر کیوں آ جاتا ہے؟ میں تو انہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں یہ سب کچھ ہے مگر علی کی ولایت نہیں ہے۔ بھائی نیت ہی کا تو فقدان ہے، اور ہم نیت ہی کا تو دفاع کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نیت سمجھا سکیں، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معنی بتا سکیں کہ ہم نہ نماز کے منکر ہیں، نہ روزے کے منکر ہیں، نہ حج کے منکر ہیں، نہ ہم خمس و زکات کے منکر ہیں، مگر ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ہو برمحل ہو، اس نیت کے ساتھ ہو جہاں ذہن میں ہو کہ میں اس کی بارگاہ میں نہیں، اس کی ابتدا میں کھڑا ہوں جسے علی کہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ مجھے تمیز ہی نہیں دی گئی کہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ میں تو نماز جماعت بھی دیکھتا ہوں تو ایک زنجیر ہے،
کرتے چلے جائیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلا چھوڑ دے دوسرا نیت کر لے. جب تمہارے درمیان نیت کرنے میں گیپ نہ ہو تو بلا فصل کیسے چل سکتے ہو؟ تمہاری جماعت نہیں ہوتی جب تک کہ بلا فصل نہ ہو. تو آل محمد کے بغیر توحید تک کیسے پہنچو گے؟ وَتَعْصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ. یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ ذات رسالت میں آپ سے سوال کیا گیا تھا تو ذات رسول نے علی کی پیشانی کو تھام کر کہا تھا یہ ہے وہ صراط، یہ ہے وہ رسی جسے مضبوطی سے تھامنا ہے. کل شاہد احسان اور فی امام مبین کی آیت آئی تب بھی بس میرے رسالت نہیں. علامہ مجلسی جیسے علماء نے نقل کیا کہ جب آیت نازل ہوئی تو بڑے بڑے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ امام مبین سے مراد زبور ہے؟ کہا نہیں. کہا توریت ہے؟ کہا نہیں. کہا انجیل ہے؟ کہا نہیں. کہا قرآن ہے؟ بعض جگہ روایتوں میں کہا نہیں. اور اس کے بعد علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہذا، یہ ہے امام مبین. امام مبین سے مراد ہے علی. بھائی جسے یہی نہیں پتا کہ علم علی سے جدا نہیں، ہر شے کا احاطہ کیا ہے امام مبین میں، اور امام مبین میں بعد میں نہیں جمع ہوا، بنتا رہا. دوسرے مورخ لکھتے ہیں، عیسائی اور یہودی لکھتے ہیں کہ یہ جو علی ہے، یہ جو عرب میں گزرا ہے علی، اس نے جو خطبے دیے جس انداز میں اس نے چونٹی سے لے کر ہاتھی تک جیسے لوگوں پر اور جانوروں پہ خطبے دیے، ایسا لگتا ہے یا تو یہ کائنات بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا یا اس نے ساری کائنات بنائی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنی مشیت کو خلق کیا اور پھر مشیت کے بعد کائنات کو خلق کیا، مشیت کے ذریعے کائنات کو خلق کیا. اور پھر میرا مولا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے نانو مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت. کون ہے مشیت خدا؟ محمد والے محمد. تو وہ مشیت خدا پر یقین نہ ہو تو کیا میں مومن ہو جاؤں گا؟ اسی لیے تو بار بار قرآن نے کہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. تم میں کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کبھی شک نہ کرے. ارے جہاں شک آیا وہاں ایمان رخصت ہو گیا، اور جہاں ایمان رخصت ہوا تو پہلی ہی تو سیڑھی تھی خسارے سے نکلنے والی، تو تیسری سیڑھی پہ کیسے رہ جاؤ گے؟ عمل کیسے رہ جائے گا؟ وتواصوا بالحق کیسے رہ جائے گا؟ وتواصوا بالصبر کیسے رہ جائے گا؟ جو پہلی سیڑھی سے گرا وہ دوسری اور تیسری سیڑھی پہ نہیں رہتا. شک کی وادی میں نہ جانا. ادھر شک کرو گے ادھر تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں گے. بربادی ہے. میں نے اسی منبر سے نہ جانے کتنی بار دہرایا ہے. قرآن پڑھتے ہو، ابراہیم نے بھی تو کہا تھا نا پالنے والے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا، کیسے موٹا کرے گا؟ مجھے سر پر قرآن رکھ کے بتاؤ، کیا خدا آیا تھا زندہ کرنے؟ کیا خدا آیا تھا مارنے؟ ابراہیم پرندوں کو آواز دو، زبان کس کی ہلی؟ ابراہیم کی. پرندے آئے ذبح کرو، ہاتھ کس کا چلا؟ ابراہیم کا. خنجر کس کے ہاتھ میں؟ ابراہیم کا. ابراہیم ان جانوروں کے گوشت کو مخلوط کرو، مخلوط کیا. دوسرے دور دور مقامات پر پہاڑوں پر رکھوا دیا. اس کے بعد کہا آواز دو، چونچے ہاتھ میں لے کر چاروں پرندوں کو آواز دی. ارے تمہیں ولی اللہ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں وہ زندگی کیسے دیتا ہے، وہ موت کیسے دیتا ہے. ابراہیم نے کیا، ابراہیم کون ہے؟ نبی ہے، خلیل ہے،
بنا گیا، عمل اس سے نسبت پاتا گیا۔ ہاتھ ابراہیم کے تھے، موت اس کی طرف سے بنی اور زبان ابراہیم کی لی، زندگی اس کی طرف سے عطا ہوئی۔ بھائی اسی کو تو کہتے ہیں خدا جسے چاہے صاحب اختیار بنا دے۔ پھر بھی علی کی ولایت میں شک کہ نہیں، علی سے نہیں مانگنا، علی سے مانگوں گا بدعت ہے، علی غیر اللہ ہے، علی، میں نے کب کہا علی شریک خدا ہے؟ مگر علی نے بھی تو خود کہا، جب علی سے سوال کیا مولا اتنے فضائل ہیں آپ کے قرآن میں، کون سی فضیلت میں ناز ہے؟ علی نے ساری آیات ایک طرف رکھ کر کیا کہا تھا؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ میں نے اپنے خدا کی اتنی آیات میں سے اس آیت میں ناز ہے کہ اس لا شریک نے اپنے رسول کی رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ شریک کیا، اسے میری شرکت کی ضرورت نہ تھی، مگر خالق نے اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی میں مجھے شریک کیا۔ نہ یہ سوچا کہ میں بڑا ہوں علی چھوٹا ہے۔ بھائی کتنے دکھ کی بات ہے، وہ اپنے برابر لا رہا ہے گواہی میں، اور مجھے خدا کہیں گواہی دیتا ہوا نہیں ملا۔ خدا بولا بھی تو پہلے علی نے بولا، مجھے خدا لا کے تو دکھاؤ کہ خدا نے کب گواہی کی۔ خدا کی گواہی بھی ثابت نہیں کر سکتے، اور علی کی ولایت سے انکار کرنا چاہتے ہو، علی کے فضائل کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ آیت اللہ خمینی کی کتاب دیکھ لیجیے گا، امامت اور انسان کامل، جا کے پڑھے، اس میں خمینی صاحب نے بہترین لفظ ولی کی تشریح دی ہے۔ اللہ اس کی عبادت نہیں ہو سکتی جو مشہود نہ ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا جو مشہود نہ ہو، اور خالق سامنے آ جائے تو خالق نہیں رہتا۔ اس نے مشہود ہونے کے لیے انوار محمد و آل محمد کو مجسم کیا، وہ شاہد ہوا، مشہود ہوا ان کے ذریعے، اور پھر اس نے اپنی صفات کا، میں نے نہیں، خالق نے اپنی صفات کا پیرہن انہیں پہنایا۔ اور پھر خمینی صاحب کہتے ہیں جیسے وہ رحمان ہے ایسے یہ رحیم، جیسے وہ رحیم ہے یہ رحیم۔ میں کہوں گا خمینی صاحب آپ پہ بھی فتویٰ لگ جائے گا کہ آپ فتوے کی فکر وہ کرے جس نے یہاں سے سرٹیفکیٹ لے لے، جس نے وہاں سے اپنے مولا کا دامن تھامنا ہے، وہ حق بولنے میں کبھی گھبراتا نہیں ہوتا۔ میری گفتگو پر اعتراض ہے، آئیے میں کتابیں دکھا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں صفات خدا بندی کو کہاں رکھا گیا، کس معنیوں میں علی کو علی کہا گیا، علی کس معنی میں ولی ہے۔ ارے جبریل دے قبول، جبریل پڑھا ہے، جبریل وحی دے رہا ہے، اسی نمبر سے پڑھ رہا ہے، میں نے بار بار پڑھا ہے، پھر دوہرانا پڑتا ہے۔ نبی کو کوئی فضیلت نہیں مگر یہ کہ وحی آتی ہے۔ ارے وحی تو شہد کی مکھی پہ بھی آتی ہے، تو کیا نبی کو نعوذ باللہ تمہاری سوچ کے مطابق میں ایک مکھی کی برابر کر دوں کہ اس پہ بھی وحی آتی ہے، اس پہ بھی وحی آتی ہے؟ اور یہ وحی کا کمال یہ ہے، قرآن کہتا ہے شہد کی مکھی اپنے خدا کی طرف سے کی گئی وحی کے مطابق راستوں پہ چلتی ہے اور پاکیزہ مقام سے رس چوستی ہے، اور پھر بھی رس چوسنے کے بعد جب اپنے شہد کے لیے جمع کرنے والے گھر پر آتی ہے تو خالق ایک یاسوب کو بٹھا دیتا ہے۔ پالنے والے جب وہی ہی کی تحت چلا ہے، جب یہ مکھی وہی ہی کی تحت چلی ہے تو یاسوب کو بٹھایا کیوں نہیں؟ یاسوب دیکھتا ہے، اس کا منہ سونگتا ہے، وہی ہونے کے باوجود، صراط پر وہی کے تحت چلنے کے باوجود یاسوب بٹھایا اس نے کہ سونگے، اگر درست جگہ سے شہد لائی ہے تو گھر میں آنے دے، اور اگر درست جگہ سے شہد نہیں لائی تو پھر وہیں گردن کاٹ دے۔ میں کہوں گا اسی لیے نبی نے علی کو کہا تھا یاسوب الدین، اور پھر جنت کے دروازے پہ علی بیٹھا ہوگا، منہ دیکھے گا، پیشانی دیکھے گا، ارے صراط مستقیم پر چلنے والا وہی کے تحت چلا کہ نہیں چلا؟ اور مجھے کیا
ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. بھائی وہی دی جا چکی ہے، آج نہیں دے رہا مگر پہنچا دینا. بھائی یہ وہ وہی ہے، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ دامن ہے، یہ وہ مولا ہے جس کا دامن تھامو گے تم محشر میں کامیاب پہنچو گے. اور اگر علی کے بارے میں شک بھی ہو دامن تھام کے چلتے رہو. قیاس مت کرنا، میننگ تم مت دینا. ابو ذر بنا بتایا نبی نے کہیں بتایا، ابو ذر اتنا سچا انسان ہے کہ نہ زمین کو اس سے زیادہ سچا فرد اٹھانے کی طاقت ملی، نہ آسمان نے اس سے زیادہ سچے انسان پر سایہ دیا. لوگ آگے فرزند رسول ابو ذر اتنا سچا کہ نبی نے کہا کہ اس سے زیادہ سچے انسان کو زمین میں نہیں اٹھایا، اس سے زیادہ سچے انسان پر آسمان میں سایہ نہیں کیا. ہم تو آپ کو بھی صادق سمجھتے تھے. معصوم نے کہا قیاس کر رہے ہو، مجھے اور ابو ذر کو برابر کر رہے ہو. مولا نے پوچھا یہ بتاؤ محترم مہینوں میں رمضان ہے؟ کہا نہیں فرزند رسول محترم مہینوں میں رمضان نہیں ہے. کہا رمضان ان مہینوں سے افضل ہے؟ کہا افضل ہے. کہا محترم مہینوں میں رمضان نہیں، رجب ہے، ذوالحج ہے، ذی الحج ہے، مگر رمضان محترم مہینوں میں نہیں ہے. اور مولا کہتے ان مہینوں سے رمضان محترم ہے کہ ہے نہیں؟ کہا ہے. پھر کہا کیا رمضان کی سارے دن اور ساری راتیں محترم ہیں؟ نہیں. کہا اسی میں شب قدر ہے؟ کہا ہاں. تو کہا شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے. تو کہا جب تجھے رمضان اور شب قدر کی معرفت نہیں اور تو ان مہینوں سے موازنہ کر رہا ہے تو ہمیں اور ابو ذر پر قیاس کرے گا؟ ہم اور ہیں ابو ذر ہو. ظاہری میں نہیں سنو گے. نبی نے کہا کہ سلمان ہمیں ہدایت میں سے ہے، کیا لے آؤں میں ہدایت کے برابر میں؟ کہوں کہ سلمان بھی علی جیسا؟ پڑھ سکتے ہو، کہہ سکتے ہو. لفظ اور ہوتا ہے، اس کے پیچھے میننگز اور ہوتے ہیں. ہم ابھی تک لفظوں میں ہلے ہوئے ہیں، ہمارا قلب ہل جاتا ہے لفظ کے استعمال سے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیسے؟ بھائی اللہ نے اپنے لیے مولا کہا، تم روز کہتے ہو علی مولا علی مولا. بھائی اللہ نے اپنے لیے کہا ہے بل اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے. تو پھر تم علی مولا کیوں کہتے ہو؟ یہاں میرے پر شرک نہیں ہوتا کہ میں نے کہہ دیا علی مولا، میں نے کہا علی ولی. ارے علی ولی اللہ بھی ولی، علی مولا اللہ بھی مولا. تو جب مولا کہنے سے شرک نہیں ہوتا، ولی کہنے سے شرک نہیں ہوتا، تو ان معنیوں میں اس کی ربوبیت کیوں نہیں سمجھتے کہ پالنے والا اذن اسی کا ہے، اختیار اسی کا ہے جس نے علی کو خلق کیا، مگر اس نے اختیار میں اتنا قوی بنا دیا کہ علی کو محتاج نہیں رکھا. کیا ضرورت تھی علی کو ٹھوکر سے مار کے مردہ اٹھانے کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے مردہ اٹھانے کی؟ بتایا علی نے. نہ مجھے مجبور سمجھنا، نہ مجھے خدا سمجھنا. چلو مت سمجھو خدا، مگر مجبور تو مت سمجھو نا علی کو. تشریح کر کر کے میرا مولا تھک گیا، کنویں میں منہ دے کر روتا رہا کہ میرے فضائل سننے والا کوئی نہیں ہے، متحمل نہیں ہے میرے فضائل سننے کے. اور فضائل بس میں یہ واقعات پڑھ کے سنا دوں چلا جاؤں، تاریخ پڑھوں چلا جاؤں، 2 مسائل بتاؤں چلا جاؤں. یہ منبر ولایت علی بن ابی طالب کے لیے بنا تھا. غدیر میں منبر بنوایا پالانے استر سے اور بتا دیا منبر لکڑی سے نہیں بنتا، منبر ذکر علی سے متعین ہوتا ہے. ہمارے اندر حوصلے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے قلب میں طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے.
ہم علی کو اپنی منزل پر لا کر سننا چاہتے ہیں کہ علی بس ایسا تھا، ہم جیسا تھا، ہماری طرح نماز پڑھتا تھا. بھائی علی ہم جیسا دکھائی دیتا ہے، وسیلہ ہے وسیلہ. یہ بین ہے، نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. یہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں ہے، جسے معصوم نے کہا نحنو حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہے. اور حجت کی تعریف کی الحجت قبل الخلق. حجت اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے ہو، حجت اسے کہتے ہیں جو مع الخلق، جو خلق کے ساتھ ہو، اور حجت اسے کہتے ہیں جو خلق کے بعد ہو، بعد الخلق بھی رہے. ارے مخلوق بھی ہے، نہیں ہوگی، مگر حجت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور بعد میں بھی رہے گی. یہ بقیت اللہ ہے، اسے اپنے جیسا قیاس نہ کرو. سب منع کر دے گا خالق، مگر یہ باقی رہے گا. تمہارے لکھے ہوئے قرآن کے حرف مٹ جائیں گے، مگر معنی باقی رہیں گے. اسم ختم ہو جائے گا، مسمى باقی رہے گا. علم نہیں ہوگا، معلوم باقی رہے گا. مگر اس معلوم کی خبر دینے کے لیے پھر عالم کی ضرورت ہے. نہیں پہچان سکتے تم نہ توحید کو، نہ رسالت کو، نہ ولایت. احسان ہے آل محمد کا جنہوں نے تمہارے درمیان آ کر دونوں رخ دکھائے. خالق کے رخ کا آئینہ بھی تمہیں دکھایا، اس کی صفات کا مظہر بھی بنے، زندگی بھی دی، رزق بھی دیا. کر رہے تھے نا مسجد میں تقسیم، جن کے دلوں میں شک تھا کیا کر رہے ہیں مولا؟ کہا رزق تقسیم کر رہا ہوں. کہا تقسیم ہو گیا؟ کہا ہو گیا. چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے. ہم جیسے کمزور عقیدے کے لوگ تھے نا، تو شیشے بند کر کے آئے، شیشیاں بند کر کے، چونٹیاں حشرات اس میں رکھ کے لائے. علی پھر اشارہ کر رہے تھے، یا علی کیا کر رہے ہیں؟ کہا رزق بانٹ رہا ہوں. کہا پہنچ گیا؟ کہا پہنچ گیا. اب اپنی آواز میں سے چھپی ہوئی شیشیاں نکالی کہ دیکھیں تو صحیح چونٹیوں کو رزق ملا کے نہیں ملا. جھٹلانے آئے تھے علی کو. ہر چونٹی کے منہ میں دانا تھا، ہر چونٹی کے منہ میں دانا تھا. علی نے کہا اب یقین آ گیا، مگر کیا پھر بھی یقین کر سکے؟ نہیں کر سکے. میں بار بار سمجھاتا ہوں، علی صرف کن سے نہیں کہہ کر زندگی نہیں دیتا. علی فقط اشارے سے نہیں مارتا. وہ لائی تھی نا موسمہ آزمائش کرنے کے لیے علی کے کمال کو، زندہ پہ جنازہ پڑھانے لائی تھی نا. علی نے کیا پوچھا؟ پڑھا دوں؟ ارادہ کیا، ارادہ کیا. علی نے کہا نہیں کہ مر جا. اگر مارتا تو کن سے مارتا، مگر علی نے مشیت کا اظہار کیا. میں ارادہ کر رہا ہوں، اللہ کا ارادہ سمجھنا ہو تو علی کا ارادہ دیکھ لے. ارادہ کیا علی نے. اللہ اکبر. جنازہ پڑھانے کی نیت کی، پڑھایا نہیں، نیت کی. لوگوں نے ہنسنا شروع کیا. مجھ جیسے جاہل تھے نا، سمجھ رہے تھے کہ علی ہم جیسا. چاہا کہ علی پر لوگ تمسخر اڑائیں، چادر ہٹائی، چاہتے ہیں کہ مردہ کھڑا ہو جائے. سوچا یہی تھا کہ علی کو ایسے جھٹلائیں گے، جب جنازہ پڑھا چکیں گے تو تمہاری منہ سے چادر ہٹائیں گے، تم کھڑے ہو جانا تاکہ ہم علی کا مذاق اڑا سکیں. مگر علی نے پوچھ کر حجت تمام کر دی. پڑھا دوں؟ لا ینال عہد الظالمین کا منصب اپنے پاس رکھا. جہالت پر ظلم نہیں کیا، جاہل کو پہلے بیدار کیا. مجھے کیا سمجھ کے آئی ہے؟ بیدار ہو جا، مجھے اپنے جیسا مت سمجھنا. میں تیرے وقت کا امام ہوں اور امام ظلم نہیں کرتا. بے خبری میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. پہلے تجھ سے اجازت مانگ رہا ہوں، پڑھوں. پتا چلا آج تک جنازہ
کے لیے کیوں ولی کی اجازت ضروری ہے؟ ولی سے اجازت لے لو. علی نے تکبیر کہی، ہنسنے والوں نے ہنسنا چاہا، ہٹایا نہ چادر کو. ہوا کیا؟ ہلا ہلا کے تھک گئے. اٹھ. کیسے اٹھے؟ جسے مشیت مارے اسے کون اٹھائے گا؟ جانا اللہ سے کہو اٹھا دے. اللہ نے ایسے مشیت دی ہے علی کو. مگر پھر بھی میں نے کبھی یہ نہیں کہا. میں اپنے پڑھنے والوں کو بھی ٹوکتا ہوں. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک علی سمجھ نہیں آیا. لوگوں نے علی کو اپنے جیسا سمجھا. علی نے بار بار اپنا تعارف کرایا. مجھ پر قیاس نہ کرو، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھو. مشکل کشائی کی ضرورت نبی کو نہیں تھی. بغیر مشکل کشائی کے بھی نبی رہ سکتا تھا. ام جمیلہ آئی تھی نا نبی کو ڈھونڈتے ہوئے، مسجد میں کھڑا تھا نا نبی، اور ام جمیلہ پوچھ رہی تھی کہاں ہے محمد ابن عبداللہ، کہاں ہے؟ جو مخبر تھے اپنی آنکھوں سے اشارے کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ یہ ہے. اور ام جمیلہ کو دکھائی نہیں دے رہا. پالنے والے جب تو ام جمیلہ سے بچا سکتا تھا نبی کو، تو کیا شہر مکہ میں اپنے نبی کو اپنے اسی انداز میں نہیں بچا سکتا تھا؟ کہا اگر میں بچا بھی لیتا تو پھر علی کیسے سمجھاتا؟ اچھا پھر خیبر کا فتح کرنے کا مارکا آیا. کیا رسول جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے خیبر کو اپنے اشارے سے نہیں گرا سکتا تھا؟ کہا نہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ علی بتاؤ، علی سمجھا سکوں. علی سمجھانے کے لیے نبی بھی، علی سمجھانے کے لیے خدا بھی. خدا اور رسول نے پوری کوشش سے علی سمجھایا، اور مخلوق نے پوری کوشش سے علی کا انکار کرنا چاہتا ہے. بار بار وہ سمجھانا چاہتا ہے، یہ مانتے نہیں. مگر حد ہے. خیبر میں جب آیا تھا تو میرے مولا نشان کے بیان کی لوگوں نے تاریخ میں لکھا کہ جب پوچھا نبی نے کہا ہے علی، آئینہ ہے علی، کہا علی کی آنکھیں دکھ رہی. جسے مشکل کشائی کے لیے بلایا تھا اس کی آنکھیں دکھ رہی. یا رسول اللہ کسی اور کو بھیج دیں. تاریخ میں یہ لکھا تھا نا کہ علی نے کوئی اپنی ذاتی کمال سے فتح تھوڑی لی تھی. نبی کی دعا تھی کہ فتح تیرے دونوں ہاتھوں پہ خدا فتح دے. ارے تو نبی نے یہ دعا کسی اور کو کیوں نہیں دی؟ کسی اور کو بھی دعا دے دیتا. نبی کی دعا دینے ہی سے فتح مل جاتی، مگر نہ اشارے سے نہ دعا سے. بلاؤ دکھی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہی بلاؤ. کیوں بلایا؟ کہا یہ میرا مشکل کشا ہے، میں اس کا مشکل کشا ہوں. اپنا لعاب لگایا کہ نہیں لگایا؟ اسے کہتے ہیں ولایت. اپنا تصرف بھی بتایا، اپنی ضرورت بھی بتایا. علی کسی کی ضرورت بھی ہے، علی کسی کی محبت بھی ہے. مگر ہمیں پھر بھی علی سے بغض. ہم بس علی کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں ہم نے سمجھا. بس یہاں رکھو علی کو. حد تو بیان کر دے، آج کے بعد اس سے آگے نہیں بڑھوں گا. مگر ایک بار فیصلہ کر کے اٹھنا کہ علی اس سے آگے نہیں ہے. تم خالق سے زیادہ فاصلہ رکھتے ہو، ناپ سکتے ہو. اس نے نہیں فاصلہ رکھا. کعبہ کو حسین ادنا تک لے گیا. او ادنا کہہ کر بتایا میں فاصلہ نہیں رکھوں گا. اور مخلوق جاتی ہے میں فاصلہ رکھوں. میرے بھائی مجھ سے تو نہیں ہوتا. بس میں اتنا ہی کہتا ہوں جتنے میرے مولا نے کہا ہے. جو چاہے میرے فضائل پڑھو، مگر مجھے اللہ نہ کہنا. میں اللہ نہیں، مگر خدا سے جدا بھی نہیں. یہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں. یہ نیکی بن کر نہیں آیا، مجسم عبادت کہلایا. اس کا ذکر بھی عبادت، اس کی زیارت بھی عبادت. یہ ایمان بن کر آیا، مومن بن کر نہیں آیا. تم اس پر ایمان لاؤ تو مومن ہو، اور یہ کل ایمان ہے. مجھے ذکر نہیں ہے، مگر مجھے ڈر یہ لگتا
سے آ گئی؟ یہ بیماریاں کل باہر تھیں کہ علی کے فضائل نہیں سن سکتے تھے، آج ہمارے درمیان کیوں ہو گئی؟ کون نمبر کہتا ہے کہ علی کو میں نے اللہ کہا؟ علی اللہ سے جدا بھی نہیں اور علی اللہ بھی نہیں، مگر علی جہاں جاتا ہے سجدے وہاں جھک جاتے ہیں۔ اگر صلب آدم میں آئے تو پھر آدم مسجود ملائکہ بن جاتا ہے، اور خانہ خدا میں آئے تو مخلوق کی سجدہ بدل جاتی ہے۔ نسبت خالق کو یہی پسند ہے، نیت خالق کو یہی پسند ہے۔ کچھ نہ بتا کہاں ہے، بس یہ بتا علی کا ہے۔ یہاں نہ بتا سکے تو محشر میں بتانا، یہاں ڈر ہے نا، لوگوں سے ڈرتا ہے، مخلوق کے سامنے کہتے ہوئے ڈرتا ہے کہ علی کے پیچھے چل رہا ہوں، محشر میں تو کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہاں تو لاؤں گا ایمان کے ساتھ، وہاں تو کھڑا ہو جانا کہ ایمان یہ ہے میرا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقیدے کا دفاع کرو۔ عقیدہ بچانے کے لیے حسین کربلا آیا تھا، عقیدہ سمجھانے کے لیے حسین کربلا آیا تھا۔ پورا اشرا پڑا میں نے یہاں سورہ انفال کی آیات پر، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول واتقوا امانتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنة وان اللہ عنده اجر عظیم۔ مجھے اجر نہیں چاہیے، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، مگر مجھے امانت میں خیانت نہیں کرنی، مجھے خدا اور رسول کی امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اور میں نہیں، یہ خالق اپنی لارائے کتاب میں کہہ رہا ہے، کیا کہا ہے اس نے؟ لا تخونوا اللہ ورسول واتقوا امانتکم وانتم تعلمون، خیانت مت کرنا، تمہیں اس کا علم ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے امانت پتہ ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے تجھے علم ہے، حد ہو گئی، میں بے خبر ہوں کہ میرے پاس امانت ہے کیا، اور قرآن کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہے کہ امانت کیا ہے۔ کتنی بار پڑھا میں نے ممبر سے، خدا نے جو امانت دی وہ امامت تھی، غدیر میں جو رسول نے چھوڑی وہ امانت بھی امامت تھی۔ یہ کہہ کر چھوڑا تھا جو یہاں نہیں ہے ان غائب تک علی کی ولایت پہنچانا، جو نسل میں آنے والی اولاد ہے ہر بات پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو امامت بتائے۔ اسی لیے تو ہم اذان اور اقامت دیتے ہیں بچوں کے کان میں کہ بچہ پہلے دن آئے میں امانت دے دوں کہ میں نے تجھے توحید بھی بتا دی، رسالت بھی بتا دی، علی ولی اللہ بھی بتا دیا کہ اب اگر محشر میں نبی پوچھے کہ تیرے باپ نے امانت دی کہ نہیں تو کہہ دینا ہاں میرے کان میں اذان دی تھی، علی ولی اللہ بتایا تھا۔ اتنی باریک ہے یہ ولایت علی، اور اسی کے لیے میں نے 10 بار پڑھا، زانو رسول پر بیٹا بھی بیٹھا تھا، امانت بھی بیٹھی تھی۔ ادھر ابراہیم تھے جناب ماریہ کے وطن سے، ادھر حسین تھے علی کے سرب سے۔ قرآن میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر بھی تھی۔ ابتر کہہ رہا ہے دشمن کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اتنی دعاؤں کے بعد اولاد ملی ہے، مگر عجیب مزاج ہے خالق کا، اولاد دے کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر بھی دی، اور اس کے بعد کہا امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ بھائی یہ بیٹا ہے، اولاد فتنہ ہو سکتی ہے، مگر حسین امانت الہی ہے، حسین امام ہے اور امام امانت ربی ہے۔ اگر بیٹا بچا لیتا تو امانت میں خیانت ہو جاتی۔ نبی نے بیٹے کو فدیہ کیا کہ میں اپنا بیٹا قربان کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد جناب ابراہیم دنیا سے چلے گئے، مگر ہمیں پتہ چل گیا امانت کسے کہتے ہیں اور بچانا کسے کہتے ہیں۔ اور پھر فقط نبی نہیں، ایک سنت چلی، مقتدی میرے مولا نے بھی عباس جیسا بیٹا مانگا۔ کیوں مانگا؟ جو نبی نے قربان کیا ہے وہ میں بھی قربان کروں گا۔ پھر میرے مولا نے عقیل کے ذریعے مانگا۔ کیا قبیلے کا علم نہیں تھا میرے مولا کہ کون سا شجاع قبیلہ ہے؟ مگر علی بتانا چاہتے ہیں بھائی کو بھی، جو میں پسند کر رہا ہوں تم بھی پسند کرو، تم بھی اپنا بیٹا قربان کرو حسین کے لیے۔ حسین
قاسم مانگا، خود میرے مولا حسین نے اکبر مانگا، ثانیہ زہرا نے اول محمد مانگے، ارے قافلہ بن گیا، نبی کی سنت پہ عمل ہونے لگا، امانت پر فدیہ۔ ایمان امانت الہی، امانت خدا و رسول ہے، اس میں خیانت مت کرنا، ہو جانے دو بدن کے پڑک سے ہو جائیں۔ مسلم کے لاشے کو کبھی کوفے کی گلیوں میں دیکھ لینا، بارود کے ڈھیر سے خوف مت کھانا، قاسم کے بکھر لینا، ٹاپوں سے منقسم بدن، پھیلا ضرور مگر اپنے مولا کو آواز دیتا رہا، تمہارا روح اگر امانت شناس ہے، میں قسم کھا رہا ہوں جیسے میرا حسین کربلا کے پن سے قاسم کو سمیٹ لایا تھا، مرنے والا کہیں بھی مرے گا، میرا مولا اسے سمیٹ کے لے جائے گا، مگر یقین پیدا کرو تم سے حقیقی زندگی نہ چھن جائے۔ تمہاری حقیقی زندگی ہے امانت، تمہاری حقیقی زندگی ہے معرفت محمد و آل محمد۔ جو ان لوگوں کو جو معرفت نہیں رکھتے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اپنے قافلے میں لے گیا، اسے حسین کہتے تھے۔ 4 محرم 61 ہجری حسین کا قافلہ کربلا میں آ چکا ہے، مگر کربلا آنے کا سبب جو بنا ہے نا، اسے حور ابن ریاض کہتے ہیں۔ حور نے راستے میں میرے امام کا راستہ روکا، دور سے میرے والا حسین کے سپاہیوں نے، بنی ہاشم نے دیکھا ایک نخلستان سا دکھائی دے رہا ہے، کہا مولا لگتا ہے یہاں کہیں قریب نخلستان ہے۔ مولا نے کہا یہاں کوئی نخلستان نہیں، قریب کسی نخلستان کا امکان نہیں۔ کہا فرزند رسول وہ دور دکھائی دے رہا ہے جیسے کھجور کے درخت ہو۔ کہا یہ کھجور کے درخت نہیں، نیزے کی انیاں تھیں، گھوڑوں کے کان تھے، فوج کا ایک سفر تھا جو خاک اڑاتا ہوا حسین کے قافلے کی طرف آ رہا تھا۔ اور اپنے لشکر کے ساتھ امام مظلوم کی بارگاہ میں پہنچا، تپتے ہوئے ریگستان میں نواسہ رسول کا راستہ روکا، ساقی کوثر کے بیٹے کا راستہ روکا۔ عالم کیا ہے؟ تشنگی ہے، گھوڑے کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہے، ہر سپاہی پیاسا ہے، راستہ روکنے آیا ہے، مگر حسین کی نگاہ پڑی، ساقی کوثر کے بیٹے کو رحم آ گیا۔ عباس جی مولا کتنا پانی ہے؟ مولا اتنے دنوں کے لیے پانی بہت ہے۔ کہا ضرورت نہیں ہے پانی اسٹور کرنے کی، مسجدوں کے منہ کھول دو، ہور کے لشکر کو پانی پلاؤ، سیراب کرو۔ تاریخ لکھتی ہے ہور کے ہر سپاہی کو پانی پلایا گیا۔ جب ہور کے سارے سپاہی پانی پی چکے، زہرا کے لال کے پاس آیا پاس، مولا حکم کی تعمیل ہو گئی، تمام سپاہیوں کو پانی پلا دیا۔ کہا پانی ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا ان جانوروں کو بھی پانی پلاؤ جن کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہے۔ میں کہوں گا زہرا کے لال انسانوں کو تو پلایا تھا، ان جانوروں پہ بھی رحم آ رہا ہے۔ ہاں کیوں نہ پلائے؟ میں نے کربلا کے مقتل میں ایک بھی گھوڑا نہیں دیکھا جس پر حسین کا کوئی سپاہی سوار ہو کر اپنے مقابل کے سامنے آیا ہو اور گھوڑا پکڑ کر فراق کی طرف گیا ہو۔ ارے پیاسے تھے جانور مگر مولا کے رخت میں رہے، مگر یہ انسان تھا جو جانوروں سے بدتر بنا ہوا تھا، جس نے ساقی کوثر کا راستہ روکا۔ میرے مولا نے تمام جانوروں کو سیراب کروایا۔ عباس نے جب سارا پانی سپاہیوں کو بھی پلا دیا، سواریوں کو بھی پلا دیا، سواریاں بھی پی چکے،
پھر میرے مولا نے پوچھا عباس ثانی ہے؟ کہا جی مولا. کہا ان گھوڑوں کی صبح میں پانی ڈال دو. میں کہوں گا مولا کتنا خیال ہے تمہیں اس صحرا کی حدت سے اٹھنے والی گرمی کا. ارے جانوروں کی صبح میں پانی ڈلوا دیا. ہائے میری سکینہ کربلا کے بن میں جلے ہوئے دامن کے ساتھ گرم ریتی پر دوڑتی رہی. یا بتا ارے بابا کہاں ہو؟ ہزاروں پانی پلا دیا گیا. جانوروں کی سوموں پہ پانی ڈال دیا گیا. جانور سیراب ہو گئے. نخلستان ٹھنڈا ہو گیا. میں کہوں گا مولا تو نے کریم ابن کریم ہونے کا حق ادا کر دیا. اب دشمن تجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. مگر اللہ اکبر ادھر پانی سے سیراب ہوئے, ادھر دشمنی امام مظلوم پر معمور ہو گئے. حسین کا راستہ روکنے کے لیے ہور آیا تھا. رضاکاروں میں یہ نہیں کہتا کہ ہور نے کوئی نماز نہیں پڑھی, نہیں. ہور قافلے میں آیا اور پھر وقت نماز ہوا, تکبیر بلند ہوئی, اذان بلند ہوئی. حسین نے پوچھا ہور نماز الگ پڑھے گا یا میرے ساتھ پڑھے گا؟ کہا مولا نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا. جہاں جہاں رہا نماز حسین کے پیچھے پڑھی. جانتا تھا زہرا کے لال کا منصب جانتا تھا, مگر اس امید پر تھا کہ شاید ابن زیاد سے کوئی صلح کا امکان ہو جائے. عزاداروں میرا حسین چلنے لگا, قافلہ آگے بڑھا. اور نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جانا چاہتا ہوں. کہا نہیں مجھے حکم یہ ہے کہ جب تک حسین کربلا تک نہیں آتے حسین کے ساتھ ساتھ رہنا. جب تک شمر دوسرے لشکر لوگ نہیں آتے, ابن زیاد کی طرف سے حکم نہیں آتا, ادھر یزید سے ابن زیاد کو حکم نہیں ملتا کہ حسین کے لیے کیا کرنا ہے. حسین کا راستہ روک کے رکھنا, حسین کو کوفے متانے دینا. عزاداروں اور حسین کے ساتھ ساتھ چلا یہاں تک کہ والد کربلا ہوئے. عزیزان محترم کربلا میں آ جانے کے بعد اب ہور نہیں ہے, فوج پہ فوجیں آ رہی ہیں. ہور کے قلب میں زہرا کے لال کی محبت بیدار ہے. کیوں بیدار ہوئی؟ جب ہر نے میرے مولا کے رہوار کو روکنا چاہا تھا, لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا اور چاہا کہ زہرا کے لال کو آگے نہ بڑھنے دے. جیسے ہی لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا ہور نے راستہ روکنا چاہا. حسین نے کہا تو میرا راستہ روک رہا ہے. ہور نے جب لجا میں فرس سے ہاتھ نہیں اٹھایا, میرے مولا نے ہور کو ایک دعا دی. تاریخ لکھتی ہے کہ ہور کو بددعا دی, مگر میرا دل نہیں کہتا کہ حسین نے ہور کو بددعا دی. حسین نے ہور کو کہا ہور تیری ماں تیرے سوٹ میں بیٹھے, خدا کی قسم یہاں سے ہور کا قلب منقلب ہو گیا. جانتا تھا لجا میں فرس چھوڑ کر پیچھے ہٹا. کہا حسین آپ نے میری ماں کے لیے لفظ کہے, مگر میں پلٹ کر آپ کی ماں کو ایسا نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ آپ کی ماں رسول کی بیٹی ہے جس کا نام بنا وضو کے بھی نہیں لے سکتا. میں کہوں گا ہور یہی تو وہ چنگاری تھی جو حسین نے بیدار کی ہے, جس سے تجھے ہور بنایا ہے. عزاداروں ہور کربلا کے بل تک آ گیا, صلح کی کوئی امید نہیں رہی. عزاداروں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں. وہ شب عاشور جس کے دوسرے دن جنگ ہے, اور رات بھر اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا. بیٹا بھی دیکھ رہا ہے, غلام بھی دیکھ رہا ہے. بیٹا کہتا ہے بابا آپ کی شجاعت پر تو لوگ ناز کرتے ہیں, آپ کو بہادر کہتے ہیں, آپ لشکر کے سردار ہیں, یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ کہا مت پوچھ, جب بستر پہ لیٹتا ہوں کسی بیوی کی رونے کی آواز آتی ہے. عزاداروں جب سے حسین کربلا کے لیے چلا تھا, جب سے مدینے سے نکلا ہے, ایک موسمہ ہے جو قافلے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. جہاں قافلہ رکا اس موسمہ نے حسین کے خیمے کے پیچھے بیٹھ کر گریا شروع کیا. ارے ثانیہ زہرا حسین کے پاس آ جاتی تھی, بھیا یہ رات کے اندھیرے میں کسی مستور کے رونے کی آواز آتی ہے. ارے حسین رو کر کہتے بہن زینب
مجھے کسی مستور کے رونے کی آواز آتی ہے اور ہچکیوں میں سنائی دیتا ہو میرے لال کا قصور کیا تھا؟ میرے لال نے تیرے کون سے حق کو پامال کیا؟ اور تم میرے حسین کو کربلا کیوں گھیر لایا؟ بس یہ بات مجھے سونے نہیں دیتی۔ اب پتا اب میں کوئی امکان دوستی نہیں ہے، صبح جنگ ہونے والی ہے۔ ارے اگر میرے ہاتھ لہو حسین سے رنگین ہو گئے تو میں شر میں فاطمہ کو چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ ساری رات گریا گناہ ہے، بابا ارادہ کیا ہے؟ اللہ بس صبح نماز فجر کے لیے وضو کیا۔ اب جب وضو کا پانی ہاتھ میں آیا، خیمے سے حسین کے خیمے سے آواز آ رہی تھی اللہ تاش اور بے قرار ہو گیا۔ ارے امت کے ہاتھوں میں وضو کے لیے پانی ہے اور حسین کے بچے پیاسے۔ ارے جس نے کل میرے جانوروں کو پانی پلایا اس کے بچے بھی لگ رہے۔ ادادارو جلدی جلدی مسلح پہ کھڑا ہوا، توبہ کی، پالنے والے میری تقصیر معاف کروا دے، میری خطا معاف کروا دے۔ اس کے بعد بیٹے کو بلایا، بیٹے میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ ہاتھوں کو بنوایا، اپنے پتے ہوئے ہاتھوں پہ تلوار رکھوائی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، کہا رومال میری آنکھوں پہ باندھ دے۔ کہا کیوں بابا؟ کہا ہاتھ اس لیے بنوا رہا ہوں کہ ان ہاتھوں نے تقصیر کی ہے، اپنے مولا کو یہاں تک گھیر لایا، اپنے ہاتھوں کو بنوانا چاہتا ہوں۔ بابا آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھتے ہو؟ کہا حسین کی نگاہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں اپنے ان گناہگار آنکھوں سے کریم آقا کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھوں پہ رومال باندھا، عزاداروں نکلنا چاہتا۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ جب بیٹا چلنے لگا تو غلام نے کہا آقا میں بھی ساتھ چلوں گا، جب تک تم جہنم کی طرف چلے میں تمہارے ساتھ چلا، اب جنت کی طرف جا رہے ہو مجھے چھوڑ رہے ہو۔ غلام نے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ ادھر حسین مسند پہ بیٹھے، عباس جی مولا استقبال کی تیاری کرو۔ مولا کون آ رہا ہے؟ کہا ہر آنے والا ہے، ہر کا استقبال کرو۔ اکبر جی بابا، بیٹا چچا کے ساتھ جاؤ، استقبال کرو۔ بابا چچا تو ہر کا استقبال کریں گے، میں نے کس کا استقبال کرنا ہے؟ کہا ہر اکیلا نہیں آنا، ہر کا بیٹا بھی آیا ہے۔ سلام ہو کریم آقا پر۔ عباس کو ہر کے استقبال کے لیے تیار کیا، علی اکبر کو ہر کے بیٹے کے لیے تیار کیا۔ جب چلے نا دونوں چچا بھتیجے، تھوڑی دور چلے تھے، آہٹ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عباس نے پلٹ کر دیکھا حسین چلے آ رہے ہیں۔ کہا مولا آپ کی نیابت کے لیے جاتے رہا ہوں، آپ نے تکلیف کیوں کی؟ کہا تم نے ہر کا استقبال کرنا ہے، اکبر تم نے بیٹے کا استقبال کرنا ہے، مگر ہر کے ساتھ اس کا غلام بھی آ رہا ہے۔ ارے یہ آقا غلام کا استقبال کتنا غریب ہو گیا دوستو، زہرا کا نام کتنا غریب ہو گیا، غلاموں کا استقبال کر رہا۔ ہو رہا ہر نے خود کو اپنے مولا کے قدموں میں گرا دیا۔ مولا مجھ سے خطا ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ حسین نے اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اور تیرا مقام قدموں میں نہیں ہمارے سینے سے لگ جا۔ اور نے اپنے مولا کی بارگاہ میں جب خود کو تقصیر بری پایا، خطا سے معاف ہو گئے، اطمینان ہو گیا، کہا مولا چاہتا ہوں جلد سے جلد اپنی خطا تلافی کر سکوں، کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا مجھے جلد اجازت دے، میں اپنے بیٹے کو آپ پر فدیہ کروں، میں کہوں گا ہر مبارک ہو، تجھے بھی سنت رسول مل گئی، تجھے بھی سنت علی کی اتباع مل گئی، تو نے بھی سنت حسن حسین کو حاصل کر لیا، تو نے بھی خود سے پہلے بیٹے کو فدیہ بنایا، اپنے جوان بیٹے کو حسین پر
فدیہ کیا، جوان بیٹا زمین کربلا پہ گرا، حور کو آواز دی، حور چاہتا تھا اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لائے، حسین نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ تم بیٹھو، تمہارے بیٹے کا لاشا ہم لائیں گے۔ عباس علی اکبر کے ساتھ اور کے بیٹے کا لاشا لائے۔ میں کہوں گا اور تیری بارگاہ میں حسین نے تعزیت پیش کر دی، مگر کاش تو دیکھتا جب میرا آقا علی اکبر کا لاشا لایا تھا کوئی تعزیت دینے والا نہ تھا، ننھے ننھے بچے میرے آقا کے ساتھ علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی قربانی کے بعد اجازت چاہیے، غلام بھی فدیہ کیا، اجازت چاہیے، مولا مجھے اجازت دے دے۔ عزاداروں حر کو عزت ملا، حر نے جنگ کی، جنگ لڑتے لڑتے حر زمین کربلا پر زخمی ہو کر گرا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، زہرا کے لال میرا آخری سلام قبول کرو۔ حسین عذاب کی طرح تھکے اور چھپٹ کر اس لاشے کے قریب پہنچے جو ابھی تڑپ رہا تھا۔ حر نے ہوئے امام مظلوم کو محسوس کیا، آنکھوں میں لہو بہ کر آ رہا تھا، ارے پیشانی پہ زخم تھا، لہو جاری تھا، اپنے مولا کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے، مگر حسین نے پیار سے حر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا۔ حر مبارک ہو، حر مبارک ہو، تجھے حسین کا زانو مل گیا۔ حر کاش تو دیکھتا میرا حسین گرم ریتی پہ سجدے میں رہا اور خون خنجر چلتا رہا، اور تجھے مبارک ہو، تیرے زخموں میں تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ زہرا کا لال تیرا سر اپنے زانو پہ رکھے۔ عزاداروں جب حر آیا تھا نا، یہ روایت ہے معصومین کی، یہ روایت ہے آل محمد کی کہ اگر کوئی ان کے گھر آیا تو اس کا بہترین انداز میں شرف مہمانی بخشا، اسے کوئی ہدیہ دیا، کوئی تحفہ دیا، مگر عزاداروں حر کو کوئی تحفہ نہیں دے سکا تھا۔ حسین نے بہتے ہوئے لہو کو دیکھا، اپنی ہوا کے دامن میں سے ایک رومال نکالا، کہا حر جب تو آیا تھا میں تجھے کوئی تحفہ نہ دے سکا، حر تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے لیے میرے پاس زہرا کا رومال، زہرا کا رومال تحفے کے لیے امام مظلوم حر کی پیشانی پہ باندھ دی اور شاد ہوا۔ حر اپنے زخموں کا درد بھول گیا، حر اپنے مولا کے تمسک کو محسوس کر رہا تھا، اپنے ارد گرد نور کو محسوس کرنے لگا، کہا مولا آپ تو میرے سرہانے ہیں، مولا یہ میری دائیں طرف بھی نور ہے، یہ نور کیسا ہے؟ کہا حر یہ میرے نانا ہے، اور میرے نانا تیرے استقبال کے لیے آ گئے۔ میں کہوں گا حر اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی؟ ارے حسین کا زانو ہے، رسول بھی آ گئے۔ میرے نانا تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں، کہا مولا یہ دائیں طرف تو نور ہے، رسالت ہے، یہ میری بائیں طرف کیسا نور ہے؟ کہا حر میرا نانا جہاں جاتا ہے اکیلا نہیں جاتا، میرا نانا جہاں جاتا ہے وہاں میرے بابا علی بھی آتے ہیں، میرا بھیا حسن بھی آتا ہے، تیری بائیں طرف نور امامت ہے، میرے بابا علی میرا بھائی حسن تیرے استقبال کے لیے آ گیا۔ بس عزیزان محترم کتنا سننا تھا، ارشاد ہوا مولا زانو پہ آپ کے سر ہے، میری دائیں طرف نبی کھڑے ہیں، میری بائیں طرف علی اور حسن کھڑے ہیں، مولا مگر اتنا اور بتا دے یہ میرے پیروں کی طرف، یہ میرے پاؤں کی طرف کیسا نور ہے جو سیاہ چادر میں مروز ہے؟ بس اتنا سننا تھا۔ حسین نے تڑپ کر کہا اور اپنے پیروں کو سمیٹ لے، یہ میری ماں زہرا، یہ میری ماں زہرا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار بحق محمد و آلہ ہمارے
اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں بانے کا میرے مالک محبت اہل بیت نے دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. ولایت علی بن ابی طالب کا واسطہ میرے عزیزانوں کو اپنے مولا کی چاہنے والوں کو جہاں جہاں ہے مالک اپنے حفظ و امان میں رکھتا کہ فرش ادا پہ زینت بنے فرصہ ثانیہ زہرا پیش کریں. یہ اپنے مولا کی بارگاہ میں تقرب کی منزلوں کو جتنی جلدی ہو سکے طے کر سکیں. میرے مالک ہمیں جلد رفت مولا میں زندگی اور موت سے آشنا فرما دے. جب تک جی رہے ہیں پرچم عباس کے سائے میں جیے. محشر میں اٹھا کے لوائے غم کا سایہ نصیب فرما. عزاداران امام مظلوم کے لیے کراچی میں جو شہید ہوئے جتنے فرش ادا کے شہید ہیں دعا کرتے ہیں پروردگار جیسے تو نے ہور کو قسمت عطا کی ہے میرے مالک ہر میرے مولا کی محبت میں شہید ہونے والوں کو بارگاہ انوار خمسہ میں حاضری کی توفیق عنایت فرما. ان کی ارواح کو اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرما. ہمارے لیے بھی موت کے سفر کو سہل اور آسان بنا دے. ہم تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر جملہ تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے خصوصاً کل جو سانحہ ہوا اور کراچی میں جو ایک شہید ہوئے ان کی ارواح کو مرحمت فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین سینوں سے یہ اٹھتی ہوئی ماتم